بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں مجنوں گورکھپوری کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے اقوال اور ان کی تصانیف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری اردو کے ممتاز ترین نقاد، شاعر، مترجم، صحافی، ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند ادب کو تنقیدی سطح پر نظریاتی بنیادیں فراہم کرنے میں اہم کردار کیا۔ مجنوں گورکھپوری کی تمام شناختوں پر ان کی تنقیدی شناخت حاوی رہی۔ انہوں نے بہت تسلسل کے ساتھ اپنے عہد کے ادبی و تنقیدی مسائل پر لکھا۔ مجنوں گورکھپوری کے افسانے اس عہد کی یادگار ہیں جس میں نثر لطیف مقبول رہی تھی اور اقلیت پسندی کے بجائے رومانیت اور جذباتیت تخلیقی ادب کا مرکزی محرک تھی۔ مجنوں گورکھپوری نے آسکر وائلڈ، ٹالسٹائی اور ملٹن کی بعض تخلیقات کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ مجنوں گورکھپوری نے آسکر وائلڈ، ٹالسٹائی اور ملٹن کی بعض تخلیقات کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مجنوں گورکھپوری کی نظر مغربی ادبیات پر بھی گہری تھی۔ مجنوں گورکھپوری کی نظر مغربی ادبیات پر بھی گہری تھی۔ اصل نام احمد صدیق تھا اور تخلص مجنوں کرتے تھے۔ پیدائش 10 مئی 1904 عیسوی کو خلیل آباد میں ہوا تھا۔ وکیپیڈیا پر گورکھپور ہے۔ مجنوں گورکھپوری کی وفات 4 جون 1988 عیسوی کو کراچی میں ہوا تھا۔ مجنوں گورکھپوری کے فراق گورکھپوری سے گہرے مراسم تھے۔ مجنوں کے والد کا نام محمد فاروق تھا جو ایک شاعر تھے اور دیوانہ گورکھپوری کے نام سے مشہور تھے۔ مجنوں گورکھپوری 1968 عیسوی میں پاکستان گئے تھے۔ مجنوں گورکھپوری کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے جو نگار میں 1925 عیسوی میں 3 قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ مجنوں کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے جو نگار میں 1925 عیسوی میں 3 قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ مجنوں گورکھپوری ابتدا میں نیاز فتح پوری سے متاثر ہو کر تاثراتی دبستان سے وابستہ ہوئے، پھر مارکسزم سے متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ مجنوں گورکھپوری شروعات میں نیاز فتح پوری سے متاثر ہو کر تاثراتی دبستان سے وابستہ ہو گئے، پھر مارکسزم سے متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ مارکسزم یعنی ترقی پسند تحریک۔ آخر میں انہوں نے سائنٹیفک طریقہ کار کو اپنایا اور سائنٹیفک نقاد بن گئے۔ مجنوں گورکھپوری کے تصانیف، تالیفات اور تراجم۔ افسانہ اور اس کی غایت 1935۔ تنقیدی حاشیے، موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے یہ۔ تنقیدی حاشیے 1945۔ اقبال اجمالی تبصرہ 1955۔ اس کتاب کا موضوع تحقیق و تنقید ہے۔ نقوش و افکار، یہ بھی مجنوں گورکھپوری کا اہم تصنیف ہے۔ اس کی سنِ اشاعت 1955 عیسوی ہے۔ شعر و غزل 1962۔ غزل سرا اردو 1964۔ اس کتاب کا موضوع بھی تحقیق و تنقید ہے۔
تاریخ جمالیات 1959، دوش و فردا 1959۔ اس کتاب کا موضوع بھی تحقیق و تنقید ہے۔ نکات مجنوں 1966، ناولٹ گردش 1945۔ مجنوں گورکھپوری کا ناولٹ گردش ہے جس کی سنِ اشاعت 1945 ہے۔ ناول سرنوشت، 3 مغربی ڈرامے، نقش ناہید، افسانہ خواب و خیال، سید زبوں 1944۔ اس کتاب کا موضوع قصہ، داستان اور افسانہ ہے۔ سنگھاسن 32، نگاہ بازگشت، انتخاب دیوان شمس تبریز، سراب، محبت کا جوگ، سبز پری، ادب اور زندگی۔ ادب اور زندگی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ آغاز ہستی۔ آغاز ہستی برنارڈ شاہ کی ایک مشہور تمثیل کا ترجمہ ہے۔ سوگوار شباب، مریم مجدلانی 1947۔ مریم مجدلانی مارس مہتر لنک کے کتاب کا ترجمہ ہے۔ ارمغان مجنوں، زہر عشق۔ زہر عشق مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے جسے مجنوں گورکھپوری نے مرتب کیا ہے۔ غالب شخص اور شاعر، مجنوں گورکھپوری کی اہم تصنیف ہے یہ۔ غالب شخص اور شاعر کی سنِ اشاعت 1976 ہے۔ اس کتاب کا موضوع تحقیق و تنقید ہے۔ پردیسی کے خطوط 2011۔ پردیسی کے خطوط 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سمن پوش اور دوسرے افسانے۔ سمن پوش اور دوسرے افسانے۔ اس کتاب کے عنوانات درج ذیل ہیں۔ گریز، دنیائے آب و گل سے دور، سمن پوش، سبز پری، حسن شاہ، محبت کا جوگ، تم میرے ہو۔ افسانہ 1935۔ یہ کتاب تنقید سے وابستہ ہے۔ افسانہ تنقید سے وابستہ ہے۔ اس میں مجنوں گورکھپوری نے افسانہ نویسی کی فن، تکنیک اور اجزائے ترکیبی وغیرہ کے جائزے سے متعلق مقالے تحریر کیے ہیں۔ حتیہ اور دوسرے افسانے 1935۔ سالومی۔ سالومی آسکر وائلڈ کے مختصر ڈرامہ کا ترجمہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مجنوں گورکھپوری کے تنقیدی نظریات و خیالات۔ مجنوں گورکھپوری نے لکھا ہے کہ ادب ایک آلۂ نشر و اشاعت اور ایک ذریعہ تحریک و تبلیغ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر آلہ اور ایسا ہر ذریعہ ادب نہیں ہوتا۔ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکس کا اشتراکی اعلان اور پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے۔ یہ مجنوں گورکھپوری کے نظریات ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق روح اثر ادب میں بہرحال جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ ادب جو روح اثر سے محروم ہو مردہ ناکارہ ہے۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق
अदब ढिंडोरा किस्म की कोई चीज़ नहीं। अदीब ना कोई ढिंडोरिया होता है ना मुबल्लिग। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक अदब ढिंढोरा किस्म की कोई चीज़ नहीं। अदीब ना कोई ढिंडोरिया होता है ना मुबल्लिग। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक अदब अपने ज़माने के हालात से बेगाना रह ही नहीं सकता। मजनू के मुताबिक अदब अपने ज़माने के हालात से बेगाना रह ही नहीं सकता। अदब की पहली शर्त है कि वह अदब के तकाज़ों को पूरा करे। बकौल मजनू गोरखपुरी, अदब की पहली शर्त यह है कि वह अदब के तकाज़ों को पूरा करे। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वह मीर कहलाता है। यह बात तनक़ीदी हाशिए में लिखा है। मजनू गोरखपुरी का यह कौल जो है उनकी किताब तनक़ीदी हाशिए में लिखा है कि उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वह मीर कहलाता है। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक अदीब कोई राहिब या जोगी नहीं। अदब तर्क या तपस्या की पैदवार नहीं। अदीब भी हमारे समाज का एक फ़र्द है, वो भी हमारी माशी और समाजी ज़िंदगी से इसी तरह मुतासिर होता है जिस तरह और लोग। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक अदीब कोई राहिब या जोगी नहीं। अदब तर्क या तपस्या की पैदवार नहीं। अदीब भी हमारे समाज का एक फ़र्द है, वह भी हमारी माशी और समाजी ज़िंदगी से इसी तरह मुतासिर होता है जिस तरह और लोग। मजनू गोरखपुरी ने तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर फरमाया है कि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला रोटी रोज़ी का है, इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। मजनू गोरखपुरी ने तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर फरमाया है कि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला रोटी रोज़ी का है, इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। मजनू गोरखपुरी ने तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर कहा है कि किसी अदब पारे की फ़न्नी बारीकियाँ इतनी अहम नहीं जितना के मवाद। मजनू गोरखपुरी ने तरक्की पसंद के ज़ेरे असर क्या कहा है कि किसी अदब पारे की फ़न्नी बारीकियाँ इतनी अहम नहीं जितना के मवाद। मजनू गोरखपुरी अंग्रेज़ी नक़ाद मैथ्यू आर्नल्ड की तरह अदब को तनक़ीदे हयात कहते हैं। याद रहे कि मजनू गोरखपुरी अंग्रेज़ी नक़ाद मैथ्यू आर्नल्ड की तरह अदब को तनक़ीदे हयात कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद भी तनक़ीदे हयात कहते हैं अदब को। मजनू गोरखपुरी रूसी अदब को पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। मजनू गोरखपुरी रूसी अदब को पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। किस अदब को पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं? तो रूसी अदब को। मजनू गोरखपुरी ने तनक़ीदी हाशिए में लिखा है कि फ़नून लतीफ़ा और बिलखुसूस शायरी, मौसीकी और मुसव्विरी की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि उनके असरात का तज्ज़िया नहीं किया जा सकता और शायरी कभी अपने राज को पूरी तरह अफ़शा नहीं होने देती। हम लाख तज्ज़िया करें, लाख नुक्ते निकालें, फिर भी हम वाज़िह तौर पर न ख़ुद जानते हैं न दूसरों को बता सकते हैं कि फ़लाँ शेर हमको क्यों अच्छा मालूम होता है। ये बात मजनू गोरखपुरी ने अपनी किताब तनक़ीदी हाशिए में लिखा है। मीर ने हर सिनफ़े सुखन में तबा आज़माई की है। उन्होंने कसीदे भी लिखे हैं। मीर ने कसीदे भी लिखे हैं।
مثنویاں بھی لکھی ہیں، رباعیاں بھی لکھی ہیں، ترکیب بند اور ترجیب بند بھی لکھے ہیں، مسدس، مخمس اور مستزاد بھی لکھے ہیں۔ لیکن ان کی غزلوں کو سامنے رکھ کر ان کے کلام کو تولے تو معلوم ہوگا کہ غزل کے علاوہ وہ کسی اور صنف میں کامیاب نہیں رہے ہیں۔ بقول مجنوں گورکھ پوری۔ گزشتہ امتحانوں میں پوچھے گئے سوالات۔ نقوش و افکار۔ نقوش و افکار مجنوں گورکھ پوری کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ جون 2013 عیسوی میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ حال ہی کو اردو کا ڈرائیڈن مجنوں گورکھ پوری نے کہا تھا۔ یہ سوال جون 2015 عیسوی کو پوچھا گیا تھا۔ تنقیدی حاشیے مجنوں گورکھ پوری کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ سوال جون 2017 میں پوچھا گیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔